نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان والصلاة والسلام علی سید الرسل وحبیب الرحمن وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لأحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَانظُرْ إِلَيْكَ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ حَسِبْتُ أَلَّا أَرَاكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فدعا به فقرأها عليه او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، ایک منٹ ذرا ایک منٹ۔ آپ کو پتہ ہے آج کی نشست کتنی نسبتوں سے ہے؟ کون بتائے گا؟ بتاؤ ہاں ذرا، آج کی نشست کتنی نسبتوں سے ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کی نشست 4 ہستیوں کی نسبت سے ہے۔ تو جو محفل 4 ہستیوں کی نسبت سے ہو تو پھر زور بھی 4 والا ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میرے نبی کے یار بھی کتنے؟ 4۔ تو چاروں والا یور لگا کے ذرا درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ، ذرا دائیں والے بائیں والے سامنے والے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین
وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ لولاک بے چین دلوں کے چین آنکھوں کا نور دل کی ٹھنڈک دل کا سرور سرور کائنات فخر موجودات مخبر صادق طبیب محادق رحمت مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف قادری رضوی زیدہ مجد ہو، جنہوں نے ماشاءاللہ 15 دن کا یہ رضائے مصطفیٰ تربیتی کورس کروایا۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل کے اندر اللہ اپنی برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل بھی جوش خطابت شمشیر بے نیام حضرت والا شان محترم جناب محمد عثمان قادری رضوی زیدہ مجد ہو، وہ اپنے پھولوں کی خوشبو دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی مسکراتا رکھے، اور ساتھ ماشاءاللہ خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عمران شہیر صاحب، انہوں نے بہت ہی احسن اور نفیس آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، محفل پاک کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت ان کے بھی علم و عمل کے اندر اپنی برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں اتنا کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، وہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے میں ایک ایک حدیث شریف بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ آج کی جو محفل ہے یہ 4 نسبتوں سے ہے۔ پہلی نسبت جن کے صدقے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چمن زہرا کا ایک ایک پھول کٹتا ہوا دیکھا، اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پہلی یہ نسبت ہے۔ دوسری، سید بابا بولے سرکار رحمت اللہ علیہ، ان کی یاد میں بھی یہ محفل ہے۔ اور تیسری، ہر کوئی واقف ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔ میری مراد صوفی با صفا درویش اہل سنت، اللہ اکبر میں قربان جاؤں، بابا جی محمد ماسٹر عبد المجید رحمہ اللہ تعالی، ان کی یاد میں یہ ان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اور چوتھی جو نسبت ہے، ماشاءاللہ آپ نے 15 دن
علماء کرام کی زیارت کی ہے۔ ہر عالم ہمارے سروں کا سایہ ہے، اپنی اپنی انہوں نے میٹھی زبان کے اندر پھول کھلائے۔ تو آج جن بزرگوں دوستوں نے ان علماء کرام کو سنا تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دیکھو ماشاءاللہ کولر لائے ہیں، مشین لائے ہیں، قرآن مجید ہیں اور بڑے انعام ہیں وہ ملنے ہیں۔ تو اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بابا جی ماسٹر عبد المجید رحمت اللہ علیہ سے۔ ذرا کہو ہاں سبحان اللہ۔ جو شخص ان کو جانتا ہے نا ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی سبحان اللہ کو سلامت رکھے۔ حضرات ذی وقار، آپ کو علم ہے تقریباً مجھے بھی 1 سال ہو گیا یہاں سے کوچ فرمایا۔ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہوتی ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن مجھے محترم جناب محمد فیاض بٹ صاحب ان کے برادران نے حکم فرمایا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضری لگوانا مقصود ہے کہ دیکھو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے نا وہ حلال رزق کمانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آج کے اس دور کے اندر انسان کہتا ہے کہ صرف میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھتا جو پیسہ حاصل کیا جا رہا ہے حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اگر حلال کا ہے نا تو خدا کی قسم وہ طریقہ اپنانا ہے تو بابا جی ماسٹر عبد المجید رحمت اللہ علیہ کا طریقہ اپنا کر دیکھو، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ کہ دیکھو کہ جب آپ کو علم ہے کہ وہ سکول میں ایک ٹیچر تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی تنخواہ 55 روپے ہوا کرتی تھی۔ کتنی؟ 55 روپے ہوا کرتی تھی۔ تو آج کل جو گورنمنٹی سسٹم ہے، بندہ 2 3 مہینے جاتے نہیں، چھٹیاں گزارتا ہے، تنخواہ لینے کی باری آتی ہے سب سے پہلے ATM کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک طریقہ کار تھا، انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو حرام نہیں بلکہ حلال کر کے کھوایا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ جب آپ سکول میں انٹر ہوتے تھے آپ ٹائم نوٹ کر لیتے، اور جب سکول سے اگر ٹائم سے پہلے نکل آتے ٹائم نوٹ کر لیتے۔ جب مہینے کے بعد سیلری کی باری آتی ہیڈ ماسٹر صاحب وہ 55 روپے کے حساب سے لا کر ان کو دیتا، تو پھر بعد میں آپ وہ منٹ وہ گھنٹے نکال کے حساب کرتے، میں نے سکول کے اندر اتنا ٹائم دیا ہے۔ یار وہ سچی مجھے بات بتانی ہے، اینڈ پہ حساب کرتے تو کہتے ہیں میں نے تو اسکول کے اندر اتنا ٹائم دیا ہے، میری جو سیلری ہے وہ تو اتنی بڑھ رہی ہے، یہ 10 روپے زائد ہیں۔ تو آپ کیا کرتے؟ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، وہ 10 روپے علیحدہ رکھتے، جو ٹائم دیا تھا اس کے مطابق جو سیلری بنتی وہ جیب میں نہ ڈالتے، ایک شاپر لیتے اور سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ باندھ لیتے تھے۔ کہتے کہ اس کے اوپر بوتا ہے، میں نے جیب کے اندر نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کی قسم جب وہ سیلری گھر میں آتے آ کر کہتے کہ وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے جا کر لے جاؤ، اور جو باقی جو ٹائم نہیں دیا ہوتا تھا وہ باقی ہیڈ ماسٹر کو دے دیتے، یہ میرا حق نہیں ہے، میں نے ان پیسوں کا ٹائم نہیں دیا۔ یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہاں بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، اسکول یونیورسٹی میں پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے جو آج کس دور کے اندر اتنا حساب کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو انہوں نے حلال کر کے اپنی اولاد کو کھلایا ہے۔ دیکھو آج اللہ رب العزت نے لہریں بہریں نہیں کر دی۔ اگر لہریں بہریں پوچھنی ہے تو بھائی محمد سیف اللہ گجر سے بھی پوچھو۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی ان کی بڑی خدمت کیا کرتے، دعا کے لیے کہتے، میں بھی ادھر موجود ہوتا، ان کے پاس بیٹھتے، خدا قسم جب دعا کر دی تو اللہ نے دیکھو ان کے اوپر بھی لہریں بہریں فرما دی ہیں۔ ان کی کریم آقا کا فرمانے والی شان ہے کہ کام تھوڑا ہو اور ہمیشگی کے اندر ہو، اللہ کو وہ کام بڑا پسند ہوتا ہے۔ ایسے ہی بات ہے نا؟ تو ان کی یہ عادت مبارکہ تھی،
جب گھر میں کسی سے کھانا لیتے تھے تو کھانا جو دینے والا ہوتا اس سے کہتے اس دائیں ہاتھ سے پکڑو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دو. اللہ بعض اوقات گھر میں پھر مذاق بھی بن جاتا تھا، چلو آج کچھ باتیں سننے کے لیے ایسے ہی پکڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایسے ہی مذاق کے لیے شغل کے لیے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھنے کے بغیر بھی اگر ان کی طرف کھانا پیش کیا جاتا تھا، خدا کی قسم وہ کہتے پہلے میرے سامنے بسم اللہ پڑھو گے تو دائیں ہاتھ سے پکڑاؤ گے پھر میں کھانے کو پڑھوں گا. اللہ اکبر. یہ دیکھ لیں کہ وہ چلتے پھرتے اللہ کے ولی تھے، وہ چلتے پھرتے اللہ کے ولی تھے. ایک استاد بھی تھے. میں نے خود دیکھا ہے کہ جس گلی سے آپ جا رہے ہوتے تھے، حضرت عمر کی کیا شان ہے، میں شان کو برابر نہیں کرنے لگا، بعد میں یہ نہ کہنا کہ ارے بابا جی ان کے برابر کر گئے ہیں، لیکن میں جو اللہ اور اس کے رسول نے شانیں بیان فرمائی ہیں اس کو بیان کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی کہ آپ جس گلی سے جاتے تھے تو سامنے سے میرے محبوب فرماتے ہیں شیطان آتا، عمر کو دیکھتا، وہ راستہ اپنا تبدیل کر لیتا تھا. تو بابا جی کا شان کی کا عالم تھا، گاؤں کا ہر فرد جانتا تھا. تو سامنے سے کوئی پینٹ شرٹ والا آ جاتا نا وہ شرم کے مارے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا. یہ نہ کہنا کہ کار صاحب شاید ہمیں شیطان کہہ کے چلے گئے ہیں. اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے اللہ کے ولی تھے، ہر چاہے چھوٹا بڑا شخص تھا اس کے دل میں بابا جی کی محبت موجود ہوتی تھی. ان کو پتا تھا یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں تو اچھائی کے لیے کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں، وہ چلتے پھرتے ایک استاد تھے، رہنمائی فرمانے والے تھے. اسی طرح کہ آپ دیکھو جب آپ کے صاحبزادگان نے کاروبار شروع کیا ہر وقت کہتے ابا جی ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے. آگے کیا جواب ملتا، چھوڑو یہ دنیا ہے 40-50 سال کی یہ زندگی ہے، تم دنیا کی طرف لگے ہوئے اللہ اللہ کیا کرو. تو پھر ان بابا جی کے صاحبزادوں نے ایک دن کہا کہ ہم نے آج ضرور منا کے چھوڑنا ہے. اپنے ابا حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جی اب دعا فرما دیں. ہاں فیکٹری میں ہم صرف اکیلے نہیں ہوتے، اور بھی لوگ آ کر محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا بھی کار اسی طرح چلتا ہے. پھر فرمانے لگے کہ میں ایک شرط پہ آپ کو اجازت دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ باپ اپنی اولاد سے باتیں کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. صاحبزادگان نے عرض کی ابا حضور وہ کون سی ہیں؟ آگے ابا حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر نعمت سے نوازے گا، میری بات کو یاد رکھنا، جب اللہ آپ کو پیسہ دولت دے گا نا نیک کاموں کے اندر ضرور خرچ کرنا ہے. دیکھو باپ ہو تو ایسا ہو، دعا بھی فرما رہے ہیں اور تربیت بھی فرما رہے ہیں. تو دیکھو پھر آج 2010 کی بات ہے، 2010 کی بات ہے جب دعا کی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے لہریں بہریں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہر جب بھی مسجد کے اندر کوئی دینی بھی پروگرام ہوتا ہے ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے ہیں. آج بھی دیکھو جو لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے کن کی طرف سے کیا گیا ہے؟ وہ بابا جی کئی بات کے وسیلے سے آج لنگر کا انتظام بھی کیا ہوا. تو دیکھو خدا قسم یہ بلکہ خاندان کی نہیں بلکہ اس پورے گاؤں کی خوش قسمتی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس طرح کا بندہ عطا فرماتا ہے. تو جو لوگ ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ دیا ہوا ہے. تو حضرات ذی وقار اگر باتیں کی جائیں تو خدا کی قسم وقت گزرتا جاتا ہے، باتیں نہیں ختم ہوتی. تو میں ان کے بابا جی کے صاحبزادگان کو یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا اسی طرح لہریں بہریں عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. تو حضرات ذی وقار جو میں نے خطبہ کے اندر حدیث شریف پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. میری طرف دیکھیے بات بڑی قابل غور ہے. کریم آقا نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. کریم آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ ذرا اونچی بولیے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں سکھائیں.
پہلی چیز کریم آقا نے فرمایا حب نبیکم، پہلی جو چیز ہے نا کریم آقا فرماتے ہیں وہ میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور دوسری چیز کریم آقا نے فرمایا وحب اہل بیتہ، جو میرا گھرانہ ہے میرے اہل بیت ہے اس کی محبت سکھلاؤ. اور تیسری چیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنی اولاد کو سکھلاؤ. اب ان پر میں ایک ایک حدیث شریف بیان کر کے جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا میں اپنی بات کو ختم کروں گا. توجہ سے سماعت فرمائے گا. پہلی بات کیا کریم آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ میری محبت سکھلاؤ. تو آج کل ہمارے گھروں کے اندر کیا اکثر ماحول ہے، جب بچہ بولنے کی عمر کو آتا ہے کہتے ہیں تمہارے ماموں جان آیا ذرا ڈانس کر کے دکھلاؤ. اللہ، یہ تربیتیں ہو رہی ہیں. تمہارے فلاں رشتہ دار آیا ذرا کلیپنگ کر کے دکھاؤ. اللہ اکبر. تو حضرات ذی وقار یہ چیزیں سکھلانی نہیں چاہیے، بلکہ وہ چیزیں سکھلاؤ جو بڑے ہو کر بھی آپ کا بچہ آپ کو فائدہ دے. وہ کیا چیز ہے؟ کریم آقا نے فرمایا پہلے میری محبت کو سکھلاؤ. اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ شام کا کھانا سب نے مل کر کھانا ہے، اگر دن کے اندر یہ ایک ٹائم ہو جائے، خدا کی قسم باپ ہر روز یا اولاد سن کر ہر روز محبوب کی محبت کے بارے میں ایک حدیث شریف بھی سنا دے. اسی طرح جب 1 مہینہ 2 مہینے سال کریم آقا کی محبت پر گفتگو ہوتی جائے گی، پھر جب آپ کا بچہ جوان ہوگا خدا کی قسم وہ بچہ آپ کا فرما بردار بھی بن جائے گا، اللہ اس کو نیک بھی پیدا فرما دے گا. اللہ سنو پھر میرے محبوب کی محبت. میرے محبوب کے ساتھ صحابہ نے بڑی محبت فرمائی ہے. حدیث شریف سماعت فرمائے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا لا احب الی من نفسی وانکا احب الی من اہلی واحب الی من ولدی وانی لا اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک واذا ذکرت موتی وموتک عرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفیت مع النبیین وانی اذا دخلت الجنۃ حسبت ان لا اراک فلم يرد علیہ شیئا نزل جبرائیل بهذه الآیہ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فدعا به فقرأها علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما شاہ صدیقہ فرماتی ہے ایک شخص کریم آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ پر میں اپنی جان کو قربان کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ پر میں اپنے گھر والے قربان کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ پر میں اپنے ماں باپ قربان کرتا ہوں. کریم آقا نے فرمایا اگلی بات کرو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی لا اکون فی البیت فاذکرک، یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی باتیں کرتا ہوں، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کی باتیں کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے. کریم آقا نے فرمایا پھر کیا کرتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ صحابی کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک. یا رسول اللہ جب میرا دل بے قرار ہوتا ہے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے. ہائے ہائے قربان جاؤں. کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں دل کو سکون آ جاتا ہے. جب یہ بات کہی تو عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات اور بھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ. یا رسول اللہ جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کے وصال مبارک کو یاد کرتا ہوں،
اور دل میں خیال پیدا کرتا ہوں. کیا خیال پیدا کرتا ہوں؟ یا رسول اللہ عرفت انک اذا دخلت الجنت رفیت مع النبیین. کل جب قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ بلند مقام ہوں گے. اب نبی کا عقیدہ، نبی کے صحابی کا عقیدہ سن. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں وانی اذا دخلت الجنت، میں جنت میں چلا گیا، جنت میں جاؤں گا. یا رسول اللہ دنیا میں تو میرا قانون تھا، جب آپ کا ذکر کرتا میرے دل کو سکون آتا، میں آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ کو دیکھ لیتا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی تھی. یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، آپ بھی جنت میں ہوں گے. اگر وہاں آپ کا دیدار پاک نہ ہوا تو اس عاشق زار کا کیا بنے گا؟ جب یہ بات کہی نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کچھ جواب ارشاد نہ فرمایا. جب میرا نبی خاموش ہوتا ہے اللہ قرآن کو نازل فرما دیتا ہے. جب میرا نبی چلتا ہے اللہ قرآن کو نازل فرما دیتا ہے. اللہ نے فوراً جبریل کو حکم فرمایا جبریل وہ جلدی جا، وہ دیکھ میرے محبوب کا جو عاشق زار ہے وہ تڑپ رہا ہے، جا کر اس کو جا کر مزدہ سنا دے. اللہ رب العزت نے قرآن کی پوری آیہ کریمہ نازل فرما دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے یہ پوری آیہ کریمہ جب نازل فرمائی نا، کریم آقا نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے؟ سائل کو سامنے بٹھایا، آیت پڑھی، فرمایا تیرا دنیا کے اندر کیا قانون ہے؟ اب میں تفسیر کے ساتھ عرض کروں گا. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دنیا میں میرا قانون یہ تھا، آپ کا ذکر خیر کرتا ہوں، دل بے قرار ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، سکون مل جاتا ہے. یا رسول اللہ عرض یہ کی تھی میں بھی جنت میں گیا، آپ بھی جنت میں ہوں گے، اگر وہاں آپ کا دیدار نہ ہوگا پھر میرا کیا بنے گا؟ اب کریم آقا کا غلام ہے، کریم آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مزدہ آ چکا ہے. تو جس طرح آج میرے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اگر تیرا دیدار کرنے کو دل کرے گا اللہ تجھے دیدار وہاں بھی فرما گے گا. اللہ اکبر. اس طرح کے قصے اپنی اولاد کو سنایا کرو. اس لیے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز کیا؟ حب نبیکم، کریم آقا کی محبت. اگلی بات، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے ایک حدیث شریف سنانی ہے. دوسری بات ہے کریم آقا نے فرمایا وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ. دوسری چیز کیا سکھاؤ؟ اہل بیت کی محبت. میری بات یاد رکھنا، آپ سینے میں میرے محبوب کی آل اہل بیت کی محبت کو پیدا کرو، وہ بندہ نہ دنیا کے اندر مار کھاتا ہے نہ آخرت میں مار کھائے گا. سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، امام رازی نے بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب آلی حب آل محمد مات شہیدا علی ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ علی ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا علی ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان علی ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت الی الجنہ ثم منکر ونکیر علی ومن مات علی حب آل محمد یزف کما تزف العروس الی بیت زوجها علی ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنہ علی ومن مات علی حب
آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ علی ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ علی ومن مات علی بغض آل محمد مکتوبا فی عینیہ آئس من رحمت اللہ علی ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا علی ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا کہہ دو نا سبحان اللہ. جنتی اللہ اکبر. مختصر ترجمہ سناؤں گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا نا وہ شہادت کی موت پر مرا ہے. کریم آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا. جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ کامل ایمان کے ساتھ فوت ہوا. جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وبشرہ ملک الموت. حضرت اسرائیل بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں جو جان نکالنے والے ہوتے ہیں. اور ثم منکر و نکیر جو قبر کے اندر سوال و جواب کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی فرشتے کس بندے کو جو اپنے سینے میں اہل بیت کی محبت کو رکھتے ہوئے فوت ہوتا ہے بشرہ الجنہ. یہ دونوں اس شخص کو جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے چلا جائے کل قیامت کے دن جب آئے گا اس کے ماتھے میں یہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا. جو اہل بیت کے بغض رکھتے ہوئے چلا گیا کریم آقا فرماتے ہیں ماتا کافر وہ کافر ہو کر مرے گا. اور آخری بات فرمایا جو اہل بیت کے بغض کو ساتھ لیتے ہوئے چلا گیا دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں بغض رکھتا تھا کریم آقا فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الجنہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا. اللہ اکبر. فرمایا اسی طرح حضور کی محبت کی اپنے بچوں کو سکھلاؤ اور جو حضور کی آل ہے اس کی بھی محبت اپنے بچوں کو سکھلاؤ. اور تیسری بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمائی. کریم آقا نے فرمایا وقراءۃ القرآن اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھلاؤ. یہ کریم آقا کا فرمان علی شان ہے. دیکھو ماشاءاللہ یہاں حفظ کی کلاس لگتی ہے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کم از کم اللہ نے جس کو بیٹے عطا فرمائے ہیں نا ان میں سے ایک بیٹے کو ضرور دین کا عالم بنائے. وہ ایسے ہی ہے آپ نے اپنی جنت میں جانے کا راستہ سیدھا کر لیا ہے. اللہ نے حافظ قرآن کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. سنو حدیث شریف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ وادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث شریف کے راوی ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن جو شخص قرآن پاک کی تلاوت فرماتا ہے فاستظہرہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے. ہمارا مسلمان کا چھوٹا سا بچہ 10 سال عمر ہے 12-14 سال عمر ہے جب وہ اپنے سینے میں وہ قرآن محفوظ کرتا ہے جو محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اور قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے. قرآن پڑھے قرآن حفظ کرے قرآن کے
حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس حافظ قرآن کو جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ جب وہ جنت میں جائے گا نا، جانے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے اللہ، توجہ سے سنیے آخری الفاظ ہیں، وہ حافظ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے ایسے نہیں جانا، تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کے خاندان میں سے فی عشراتین فی اہل بیت ہی، اس حافظ قرآن کے جو گھرانہ ہے اس کے گھر والے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھنا میرے محبوب کے امتی کا وہ حافظ قرآن جس کی عمر 10 سال 12 سال ہے، جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن سارے نبی ہوں گے، سارے وہاں موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ میرے محبوب کے اس امتی کے حافظ قرآن کی شان کو ظاہر فرما دے گا۔ یہ اس حدیث شریف کی دعا ہے، صلہ ہے، جو کریم آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھلاؤ، میرے گھرانے کی محبت سکھلاؤ، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ حضور نے دنیا کے اندر فرما دیا دنیا کے اندر بھی برکتیں ملتی رہتی ہیں، اور آخرت کے اندر جو سب سے بڑی برکت ہوگی وہ یہ ہوگی اس حافظ قرآن کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ وہ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں نے قرآن کو حفظ کیا تھا، حفظ کرتے ہوئے ایسے لوگ تھے جو میری خدمت کرتے تھے، مجھے کتاب لا کر دیتے تھے، میری وردی کا خیال کرتے تھے، تبھی حافظ قرآن کہے گا مولا یہ وہ لوگ ہیں ان کو میں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسے لوگ ہیں ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو وہ حافظ قرآن عرض کرے گا مولا بے شک جہنم واجب ہو چکی ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے حافظ قرآن 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ ساتھ لے کر جنت میں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جا پھر حافظ قرآن، محبوب نے فرمایا تھا جب محبوب کے فرمان کے صدقے ان 10 ایسے افراد کو ساتھ لے اور سارے کے سارے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ ہائے سبحان اللہ، یہ میرے محبوب کے فرمان کا نتیجہ ہے۔ وہ ماں باپ بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ مولا جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب میں بابا جی ماسٹر عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما، اور حضرت سیدنا امام حسین پاک جو آپ کے رفقا میدان کربلا کی تبتہی ریت پر اپنا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، مولا ان کی روح کو بھی اس کا احسان کرتا ہوں، قبول فرما، اور سید بابا بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی روح کو بھی پیش کرتا ہوں، قبول فرما، آمین ثم